خوب. اس کے بعد جناب انہوں نے پوچھا ہے کہ سینما جانے کا فقہی حکم کیا ہے. عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ سینما جانے کا فقہی حکم کیا ہے. آغا سیستانی کی اگر آپ سائٹ پر جائیں درست تو وہاں پر آپ کو, اب میں نے اردو تو نہیں دیکھی, میں اردو نہیں دیکھتا ہوں عام طور پر, میں نے دیکھی ہے عربی سائٹ, اس میں ایک دو سوالات سینما کے حوالے سے دیے ہوئے ہیں, تو وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں, سینما اسلامی یا غیر اسلامی ممالک میں سینما میں جانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے, یہ ایک سوال پوچھا گیا. آقا کا جواب یہ ہے کہ بذات خود جائز ہے. اب اس کی میں تھوڑی سی آپ کی خدمت میں وضاحت عرض کروں. دیکھیں, بہت سے افراد یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں مثلا فرض کریں کوئی گھر کی گیدرنگ ہے یا گھر کی شادی ہے مگر مکس گیدرنگ ہے, درست, تو ہم جا سکتے ہیں. ادھر بھی جواب یہی دیا جاتا ہے کہ دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں کہ مکس گیدرنگ بذات خود حرام نہیں ہے. یہ حرام اگر بنتی ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ یہ مکس گیدرنگ ہے اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے, بلکہ یہ حرام بنتی ہے اس وجہ سے کہ اس کے اوپر کوئی اور حرام چیزیں ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. مثلا آپ مکس گیدرنگ میں جائیں گے تو مثلا آپ کی بے پردگی ہوگی, درست, تو وہ بے پردگی کی وجہ سے حرام ہو رہی ہے. ذاتی طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہ حرام نہیں ہے, درست. آپ اگر جائیں گے تو مثلا وہاں پر لہو و لعب کی محفل بنی ہوئی ہے, ناچ گانے کی محفل بنی ہوئی ہے, انہوں نے کچھ قسم کا پروگرام ارینج کیا ہوا ہے, تو یہ اب حرام آپ کا جانا ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے نہیں کہ یہ مکس گیدرنگ ہے, اس وجہ سے کہ یہ لہو و لعب کی محفل ہے اور اس میں شرکت حرام ہے. بس یہ ذاتی طور پر حرام نہیں ہے, بعض عارضی وجوہات کی بنا پر کہ کبھی بے پردگی ہے, کبھی مثلا وہاں جائیں گے تو آپ مجبور ہو جائیں گے گانا سننے پر اور اپنے آپ کو بچا بھی نہیں پائیں گے, یا آپ جائیں گے تو اپنے آپ کو مثلا فرض کریں نامحرموں سے ہاتھ ملانے سے نہیں بچا پائیں گے, یا کوئی بھی اس قسم کی چیز جو وہ چیز حرام ہے, تو اس کی وجہ سے پھر یہ اس مکس گیدرنگ میں جانا آپ کے لیے حرام ہو جائے گا. وہ اللہ اگر کچھ بھی نہ ہو, آپ نے شاید دیکھے ہوں جو ایرانی چینل جن کے گھروں میں آتے ہیں, وہ ایران میں بھی ہوتے ہیں, سیمینارز نہیں ہوتے مگر ایک طرف ساری پردے دار خواتین بیٹھی ہوئی اور ایک طرف سارے مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اختلاط تو وہ یہ بھی اختلاط تو ہے ہمارا اور آپ کا. یہ اور بات ہے کہ ریشو بہت کم ہے اس وقت یہاں پر, عورت سالاری ہے یہاں پر اس وقت, درست, لیکن بالآخر اختلاط تو ہے نا, ایک ہی کمرے میں یا ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی گیدرنگ میں مرد اور عورتیں سب جمع ہیں. لیکن یہ جو حرمت آتی ہے وہ صرف اختلاط حرام نہیں ہے فی نفسہ ہی ذاتی طور پر. ہاں اگر فرض کریں کوئی ایسی چیز ہو کہ جو حرام کاموں میں سے ہو, وہ اگر یہاں پہ بھی آ جائے گی تو یہ بھی گیدرنگ حرام ہو جائے گی. سینما کا بھی مسئلہ یہی ہے. سینما فرماتے ہیں کہ ذاتی طور پہ حرام نہیں ہے, بعض اوقات حرام ہو جاتا ہے آپ کے لیے جانا اس وجہ سے کہ یہ تہمت کی جگہ ہے, درست, یا یہ جہاں فلمیں جو ہیں وہ بیہودہ دکھائی جاتی ہیں بیہودہ فلمیں ہونے کی وجہ سے, یا یہ ایک لہو و لعب کی اور بیہودہ محفل کاؤنٹ ہوتی ہے معاشرے میں. اگر اس قسم کے کوئی عنوانات, جس طرح کہ ہمارے ہاں تو جتنا بھی چھچور پن اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس قسم کے سینماز میں اور تھیٹرز میں ہوتی ہیں, تو اس قسم کی ان وجوہات کی بنا پر یہ حرام ہوتا ہے سینما میں جانا. حالانکہ فرض کریں آپ کراچی جیسے ماحول میں آپ جائیں, کسی سینما سے باہر نکل رہا ہو اور کوئی آپ ہی کے علاقے کی آپ کے مدرسے کی خاتون دیکھیں آپ کو, تو یہ آپ کے لیے آپ کا کوئی اچھا امپیکٹ نہیں ڈلے گا. یعنی وہ مثلا آپ اگر بازار میں سے کسی شاپنگ پلازا سے نکلیں اور آپ سینما سے نکلیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ خود کسی کو دیکھ لیں چلیں, کوئی القائم کی کوئی سینئر خاتون جو ہے, کوئی ٹیچر, کوئی خاتون, وہ وہاں سے سینما سے نکل رہی ہو یا مثلا شاپنگ مال سے نکل رہی ہو,
دونوں کے بارے میں جو آپ کا رویہ ہوگا یا جو آپ کے ذہن میں امیج آئے گا، شاپنگ مال والے میں کوئی، آپ خود بھی کہتے ہیں ہم بہت سی جگہ تو ہم اپنے آپ سے موازنہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ تو ہم خود بھی جاتے ہیں، اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے. لیکن سینما یہ بہرحال ایک موضوع تہمت ہے، اور خود روایتوں کے اعتبار سے بھی ہے کہ اپنے مومن سزاوار نہیں اس کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ قرار دے کہ جو تہمت کی جگہ ہو، کہ جہاں پر پھر بعد میں کہتے ہیں نا کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، کیا کچھ بھی نہیں، اور فضول میں تہمت لگ گئی کہ مثلا فرض کریں یہ صاحب جو ہے، مثلا فرض کریں آپ رکشے سے اترے، اس کے پاس کھلے پیسے نہیں تھے، آپ کے سامنے 2 دکانیں تھیں، آپ بعض اوقات انسان کا دھیان نہیں ہوتا، بجائے اس کے آپ مثلا فرض کریں کسی اسٹور میں، سپر اسٹور میں گھستے ہیں، آپ گانوں کی کیسٹوں میں اور فلموں والی دکان میں گھس گئے کھلا لینے. اب جب باہر نکلی تو کسی کو کیا پتا کھلا لے کر آئے یا کچھ اور لے کر آئے ہیں آپ، تو دیکھنے والے کو تو نہیں پتا نا. تو یہ آپ نے زبردستی اپنے آپ کو ایک موضوع تہمت میں ڈال دیا کہ لوگوں کے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی کہ یہ ہمیں تو مثلا مدرسوں میں یا درسوں میں یا دوسری جگہوں پہ لیکچر دیتے ہیں اور خود جو ہے مثلا سی ڈی لے کر نکل رہی ہیں. درست. تو یہ اس قسم کے کام روایتوں میں بھی ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، نہیں اخلاقی اعتبار سے بھی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر انسان کو تھوڑا حساس ہونا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے. بلکہ شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ ایک مرتبہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاتون سے کھڑے بات کر رہے تھے، کسی صحابی کا گزر وہاں سے ہوا، تو انہوں نے باقاعدہ اس کو روکا، اس کو بلایا اور بولا کہ یہ میری بیوی ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ جو گزرنے والا ہے اس کو تو نہیں پتہ یہ کس اجنبی عورت سے بات کر رہے ہیں یا اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ کہا گیا ہے ہمیں کہ حسن ظن رکھو، مگر ہم کہاں رکھتے ہیں، ہم تو الٹی طرف زیادہ جاتے ہیں، حسن ظن کی بجائے بدگمانیوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں. درست. تو پیغمبر نے اس کو روکا، اس کو بلایا، اس کو بتایا کہ یہ جس سے میں کھڑا باتیں کر رہا ہوں یہ میری بیوی ہے، کل کو پتہ چلے وہ معاشرے میں کیا کیا پھیلایا ہوا اس نے پیغمبر کے بارے میں. تو اس اعتبار سے ایسی جگہوں پہ جانا یا ایسے کام انجام دینا کہ جس کی وجہ سے انسان کے اوپر تہمت آئے یا الزام آئے، اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.